استقامت کا سفر، عزم کی منزل تک کا سفر۔ مایا ایک چھوٹے اور غریب علاقے میں پلی بڑھی جہاں زندگی ہمیشہ ایک کٹھن جدوجہد رہی۔ اس کا خاندان مشکل سے گزارا کرتا تھا اور اس کی ماں، جو کہ اس کے لیے واحد سہارا تھی، اپنے بچوں کے لیے دن رات محنت کرتی تھی۔ بدقسمتی سے جب مایا صرف ایک نوعمر لڑکی تھی، اس کی ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور اس پر اپنے 2 چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری آ گئی۔ اس کی زندگی کا آزاد دور اچانک ختم ہو گیا اور اس نے اپنے خاندان کو ایک ساتھ رکھنے کا عزم کر لیا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود مایا نے اپنے خواب کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ وہ انجینئر بننا چاہتی تھی۔ اسے مسائل حل کرنے میں دلچسپی تھی اور وہ اکثر ایسے ڈیزائن کے بارے میں سوچتی تھی جو لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لا سکے۔ لیکن اپنی ماں کے انتقال کے بعد اس کا خواب بہت دور محسوس ہونے لگا۔ اپنے بہن بھائیوں کی کفالت اور اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے اس نے پارٹ ٹائم جاب کرنا شروع کیا۔ اسے معلوم تھا کہ کالج میں داخلہ تقریباً ناممکن ہے، مگر پھر بھی اس نے اسے امید کی چراغ کی مانند تھامے رکھا۔ مایا کو اسکالرشپ کے ساتھ مقامی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا، جہاں اس نے انجینئرنگ کے پروگرام میں داخلہ لیا، مگر اس کا سفر آسان نہ تھا۔ 2 نوکریاں اور تعلیم کے درمیان توازن رکھتے ہوئے وہ اکثر بے حد تھک جاتی اور پریشان رہتی۔ اس کے ہم جماعت کالج کی سرگرمیوں میں شریک ہوتے، لیکن مایا کو زیادہ تر وقت ایک ویٹریس کے طور پر رات کی شفٹ میں کام کرنا پڑتا تھا اور وہ اکثر عام کالج کے تجربات سے محروم رہتی۔ مایا پر خود شک بھی طاری ہونے لگا۔ جتنا وہ جدوجہد کرتی تھی، اتنا ہی وہ سوچتی تھی کہ آیا اس میں آگے بڑھنے کی ہمت ہے یا نہیں۔ مایا کے دوست اسے یہ کہہ کر سمجھاتے کہ وہ خود کو ضرورت سے زیادہ تھکا رہی ہے، اور کچھ تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اپنے خواب کو ترک کر دے، لیکن مایا ہار نہیں مانی۔ وہ یہ سب اپنے لیے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کر رہی تھی، جو اسے اپنا رول ماڈل سمجھتے تھے۔ ایک رات مایا کو تباہ کن خبر ملی۔ اس کی اسکالرشپ کی فنڈنگ کم کر دی گئی۔ ٹیوشن فیس ادا نہ کر پانے کی وجہ سے اسے یونیورسٹی چھوڑنی پڑی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ تمام بے خوابی کی راتیں اور قربانیاں بے سود معلوم ہونے لگی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ کہیں پھنس گئی ہے، اور اس کا یہ خیال کہ اس کے بہن بھائی اس پر انحصار کرتے ہیں، اس کے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ بن گیا۔ مایا نے اب ایک تیسری نوکری بھی اختیار کر لی۔ رات کے وقت دفاتر کی صفائی کا کام۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ بس ایک مشین کی طرح کام کر رہی ہے اور اس کا خواب اب ایک دھندلا سا سایہ بن گیا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے سب سے نچلے مقام پر تھی، لیکن دل میں کہیں ایک ہلکی سی امید تھی کہ شاید حالات بہتر ہو سکیں۔ ایک شام اپنی صفائی کی نوکری پر جاتے ہوئے مایا کی ملاقات ایک پرانے پروفیسر مسٹر کلارک سے ہو گئی، جنہوں نے محسوس کیا کہ مایا کی چمک مدھم پڑ گئی ہے۔ اس کی کہانی سن کر مسٹر کلارک نے اسے ہار نہ ماننے کا حوصلہ دیا اور اسے ایک ایسی فاؤنڈیشن سے متعارف کروایا جو ضرورت مند طلباء کو مالی مدد فراہم کرتی تھی۔ اپنے استاد کی مدد سے اس کی امید دوبارہ جاگ اٹھی اور جلد ہی مایا دوبارہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے لگی۔ اس بار مایا زیادہ مضبوط تھی۔ اس نے اپنی پڑھائی اور کام میں توازن رکھتے ہوئے پہلے سے زیادہ محنت کی اور پہلے سے زیادہ پرعزم تھی۔ کچھ دن ایسے بھی تھے جب اس کی آنکھیں بے مشکل کھلی رہتی تھیں اور اس کی مالی معاملات اب بھی سخت تھے، مگر اس کی زندگی کا مقصد مضبوط تھا۔ کئی سالوں کی سخت محنت کے بعد آخر کار مایا نے اپنی انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر لی۔ اسے ایک انجینئرنگ فرم میں انٹری لیول کی نوکری مل گئی، جہاں اس کے خیالات اور عزم جلد ہی نمایاں ہو گئے۔ اس کی زندگی بتدریج مستحکم ہو گئی، جس سے اسے اپنے بہن بھائیوں کی بہتر کفالت کرنے کا موقع ملا، اور اس نے ان نوجوانوں کی رہنمائی بھی شروع کی جو اس طرح کی جدوجہد کا سامنا کر رہے تھے۔ مایا کا سفر
اس کی استقامت کی گواہی ہے۔ ہر قدم پر اس نے سخت مشکلات کے باوجود آگے بڑھنے کا عزم رکھا، اور اس کی کامیابی صرف ڈگری حاصل کرنے میں نہیں بلکہ ان زندگیوں میں ہے جو وہ متاثر کرتی رہتی ہے۔ اپنی کہانی کے اختتام پر مایا ایک زبردست پیغام دیتی ہے۔ زندگی کی مشکلات اکثر دیواروں کی طرح راہ میں حائل ہو جاتی ہیں، لیکن استقامت اور امید کے ساتھ ان دیواروں کو بھی عبور کیا جا سکتا ہے۔ سخت محنت اور خود پر یقین کے ذریعے خواب ایک حقیقت بن سکتے ہیں۔ اس کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ عزم اور استقامت کے ذریعے خوابوں کو ایک ٹھوس اور زندگی کو بدل دینے والی حقیقت میں ڈھالا جا سکتا ہے۔